پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی۔ بڑی مذموم کوشش ہو رہی ہے ایک متبادل کورٹ لانے کی، جس میں یہ اپنے ٹاؤٹ بھرنا چاہتے ہیں، جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھول جائیں، یہ کبھی نہیں وکلا ہونے دیں گے، سوائے منصور علی شاہ جو کہ 26 اکتوبر کو لیجیٹیمیٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کرسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سربراہی میں ایک نیشنل کنونشن وکلا کی ہونے جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ سو کالڈ آئینی ترامیم کو مسترد کرنا ہے۔ شاہین صاحب، دوسری طرف اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، مشاورت سے چلے گی۔ ذرا ان کی بھی بات سنتے ہیں، پھر میں چاہوں گا آپ تبصرہ کیجیے۔ اس وقت جو اپوزیشن ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم جو ہے نا جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی۔ کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے کہ لاہور میں جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے، ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقف بتائیں۔ تو اپوزیشن پارٹیز تو پہلے ہی اس کے خلاف تھیں، اب مولانا کا وزن بھی اپوزیشن کے پلڑے میں چلا گیا ہے۔ دیکھیے، جو آئینی ترمیم ہے نا، بلکہ یہ تو کئی ترامیم ہیں۔ جی ہاں، اس میں تو جو مختلف ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ پھر تبادلہ بھی ہوگا تو وہ نئی جگہ جہاں جائیں گے وہاں چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ بہت اس میں تفصیل کے ساتھ مختلف دفعات جو ہیں ان کو چھیڑا گیا ہے، اور مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان اتفاق ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں 2006 میں 18 سال ہو گئے۔ اس کے بعد یہ چیز بھلا دی گئی، اور دوسری ساری سیاسی جماعتیں بھی اصولی طور پر اس سے متفق تھی۔ اچھا، اس دوران میں کیوں اس پر ویسے کوئی کام نہیں ہو سکا؟ شاہین اب یہ ہے کہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جیسے انڈیا میں ہے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ مقرر ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے 5 جج ہوں، ان کی ذمہ داری ہو کہ وہ تمام کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنیں گے، ٹھیک، اور دوسری عدالت جو ہے اپنا کام کرتی رہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے وفاقی شرعی عدالت قائم کی ہے، جی ہاں، اسی طریقے سے ایک دستور کی عدالت قائم کر لی جائے، تو وفاقی شرعی عدالت کی جو فیصلے ہیں ان کو سننے کے لیے ایک اپیلنٹ بینچ موجود ہے سپریم کورٹ میں، اس طرح کا بینچ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی کئی رہنما کہہ رہے ہیں، اور اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے مولانا فضل الرحمان سے جو بات منسوب ہو رہی ہے، تو یہ ہے کہ ایک جو کنسنسس ہے، مشاورت ہے، اس میں پی ٹی آئی کو بھی شریک کیا جائے۔ ٹھیک، تو میرا خیال جو دستور ہے وہ کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا، ایک مستقل دستاویز ہے۔ سارے لوگ جو ہیں اس پہ دستخط کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ہمارا دستور اتفاق رائے سے بنایا گیا تھا 1973 میں، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میجورٹی تھی، کیونکہ 2/3، تو انہوں نے کئی ترامیم کی، اچھا، یک طرفہ طور پر 2/3 اکثریت سے کی، لیکن ان کی اپوزیشن نے ان کو نہیں مانا۔ کئی 73 کے بعد، ہیں آئین کے آنے کے بعد یہ نہیں تھا؟ آنے کے بعد اچھا، پی این اے جو تھی اور دوسری جماعتیں اس میں احتجاج کرتی رہیں، اور بالآخر مارشاء اللہ کے ذریعے سے ان ترامیم کو ختم کیا گیا، حالانکہ وہ 2/3 اکثریت سے ہوئی تھی، اچھا، کیونکہ اپوزیشن کا کہنا یہ تھا کہ ایک کنسنسس کے ساتھ
ہونی چاہیے اور یک طرفہ طور پر ترامیم ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس میں کئی ترامیم بعد میں پھر منسوخ ہوئیں. تو اب مناسب بات یہ ہے جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی ساری جماعتیں مل کے بیٹھی تھیں, بالکل. تو ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اگر لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے اور تیز رفتاری سے انصاف مہیا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے سے یا ایک متوازی سپریم کورٹ بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے اور بھی اسباب ہیں. دیکھیں عدلیہ جو ہے اس نے جو تجاوز کیا ہے اس کے اسباب بہت گہرے اسباب ہیں. اس میں اداروں کا بھی عمل دخل ہے اور اس میں جو اپوزیشن اور حکومت کے جھگڑوں کا بھی عمل دخل ہے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے طور پر بیہیو نہ کرے اور اپوزیشن اور حکومت میں ٹھنی رہے اور اداروں کو سپیس ملے کہ آگے وہ موو کریں تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بھی یہ شکایات پیدا ہو سکتی ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہوتی نہیں. تو اس لیے یہ جو وسیع تر تناظر میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور برق رفتاری سے مقدمات چلانے کے لیے جو اصلاحات ہے ان کا پورا پیکج لانا چاہیے. سر یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی جو تعداد ہے زیادہ مقدمات کی جو کہ اس وقت یعنی کہ مختلف کورٹس میں وہ لوور کورٹس ہیں وہاں پر زیادہ ہے. یہ لوور کورٹس میں بھی ہیں, اپر کورٹس میں بھی ہیں. مقدمے چلتے نہیں ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی ہیں, پھر ایک مقدمہ چل رہا ہوتا اس کی درخواست دے دی جاتی ہے. آپ دیکھیے آج یہ ہوا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا توشہ خانہ کیس جو ہے, کون توشہ خانہ؟ نہیں 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین ہاں جی, جو کہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے, لیکن وہ احتساب آج اس عدالت میں میں چل اسلام رہا ہے. آباد ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا. وہ جو یعنی بیریئر ٹاؤن کا کیس ہے اور عمران خان صاحب پر ان کی اہلیہ پر یہ الزام ہے. انہوں نے پابند کر دیا ٹرائل کورٹ کو کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں لیکن حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ سماعت جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہیں سنائیں گے. جی اب یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ یہ حکم جاری کر چکی فوجی عدالتوں کو کہ آپ سماعت جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں. اب مجھے بتائیں اگر اس طرح سے فیصلے ہوں گے, احکامات جاری ہوں گے تو مقدمے کیسے پھر فیصلہ ہوں گے؟ جب مقدمے ہیں, جو بھی مقدمے ہیں, جھوٹے ہیں, سچے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, جو بھی ہیں, وہ مقدمات جو بھی نچلی عدالتوں میں فیصلہ ہوں گے پھر وہ ہائی کورٹ کے پاس ہی آئیں گے نا. بالکل. تو اس وقت وہ ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے. لیکن جب آپ روکتے ہیں, ہائی کورٹ مداخلت کرتی ہے, بڑی عدالتیں مداخلت کرتی ہیں, مقدمہ چل نہیں پاتے ہیں, تو پھر یہ بھی تو ایک تاخیر کی وجہ ہوتی ہے. وکلا تعاون نہیں کرتے, یہ بھی ایک تاخیر کی وجہ ہوتی. دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تاریخ پہ تاریخ دی جائے اور وکلا کی خشنودی حاصل کی جائے اور لوگ خوار ہوتے رہیں اور ایک مقدمہ جو ہے اس میں لوگ بھگتتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کے لگتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے اور عدالت میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی. سر اگر بڑا ایک پیکج ہے جو عدالتی جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جو تاخیر کے اسباب ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تشکیل کے مسئلے میں ایسی صورت پیدا نہیں کر سکتے کہ ملک میں ایک افراتفری پیدا ہو جائے یا ایک اور تحریک شروع ہو جائے